حضرت آدم کی تخلیق میں مختلف الفاظ جو قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوچنے والوں کے لیے ایک گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ جب یہ بات کہی جائے گی کہ انسان اصل میں بندر ہی کی نسل کی ایک اعلیٰ ترین کوئی شکل ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان نے اپنا نسب جوڑا تو کس سے جوڑا؟ ایک حیوان سے، بندر سے، لہذا یہ شے تو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق میں ایک تدریج کو جو ہے وہ قائم فرمایا تھا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے تراب کا لفظ۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، جو آپ دیکھتے ہیں کہیں چلے جائیں زمین کھودیں گے تو جو مٹی آپ کے ہاتھ میں آئے گی وہ بالکل خشک ہے، تراب کہتے ہیں۔ 3 مرتبہ طین کا لفظ آیا کہ ہم نے آدم کو طین سے پیدا کیا، طا یا اور نون، طین۔ اسی خشک مٹی میں جب آپ پانی شامل کر دیں گے تو گارے کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو 3 مرتبہ قرآن حکیم میں، بلکہ 8 مرتبہ قرآن میں طین کا لفظ آیا کہ ہم نے حضرت آدم کی جو تخلیق کی تھی تو وہ گارے سے کی تھی، تراب بھی ہو گیا، طین بھی ہو گیا۔ تو ایک مقام پر حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں فرمایا گیا طین لازب، کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اس گارے سے کہ جو چپچپانے لگا تھا، گویا کہ جس پر کچھ عرصہ بیت چکا ہو۔ اس کے بعد دیکھیے 3 مرتبہ اور الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں، حمأ مسنون، وہ گارا کہ جو نہ صرف یہ کہ وہ چپچپاہٹ اس کے اندر پیدا ہو گئی ہو، لیسدار ہو چکا ہو، بلکہ اب اس میں سے تعفن اٹھنے لگا ہو۔ حمأ مسنون، مسنون سنا ہوا گارا، جس کے اندر اب گویا کہ بدبو پیدا ہو رہی ہے، جس کے اندر جو ہے ایک فرمنٹیشن پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ حمأ مسنون کی اصطلاح قرآن حکیم میں حضرت آدم کی تخلیق میں 3 مرتبہ استعمال ہوئی۔ اس کے بعد 4 مرتبہ استعمال ہوئی کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا وہ مٹی کے جو گارے کی شکل میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد لیس اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے اندر تعفن اٹھا، فرمنٹیشن ہوئی، اور بالآخر وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر گئی، صلصال، ٹھیکری کو کہتے ہیں۔ یہی فرمایا گیا سورہ رحمان کے اندر، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں ایڈ کر دیا گیا صلصال کے ساتھ، 3 مرتبہ آیا صلصال من حمأ مسنون، وہ ٹھیکری کے جو گارے کے خشک ہونے کی وجہ سے آواز دینے لگے، کھنکھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 6 اصطلاحات قرآن استعمال کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاملے میں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی اس کے بعد بہرحال پھر وہ امیبا پیدا ہوا تھا، پیرامیشن پیدا ہوا، پھر بالآخر ایولیوشن ہوتے ہوتے جو ہے بندر وجود میں آ گیا، اور اسی نے انسان کی شکل اختیار کر لی، تو انسان نے گویا کہ اپنی حد درجے کی ناقدری کی ہے۔